اس کے بعد آخری امتحان ظاہر بات ہے صبر کا ہے، جس کے لیے کہ حضرت لقمان نے، ہمارا تیسرا درس جو ہے وہ حضرت لقمان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا اپنے بچے سے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بچے نماز قائم رکھیے، عمل صالح کی ایک بات ہو گئی، وامر بالمعروف نیکی کا حکم دے، وانہی عن المنکر اور بدی سے روک، واصبر علی ما اصابک اور پھر جو تجھ پر بیتے اسے برداشت کر، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ در حقیقت مضبوط سیرت و کردار کے حامل جو لوگ ہیں وہی ان تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں، ان ذالک من عزم الامور۔ اب آخری نقطہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ان چاروں چیزوں میں ایک توازن کی ضرورت ہے۔ دیکھیے جیسے گراف ہوتا ہے، گراف میں آپ کے ایک طرف جو ہے ہاریزونٹل لائن ہے، ایک طرف ورٹیکل لائن چل رہی ہے۔ ہاریزونٹل میں آپ لکھ لیجئے کامیابی کے لیے ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ اب ایمان کے بھی درجے بہت ہوں گے، عمل صالح کے بھی درجات بہت ہیں، تواصی بالحق کے بھی درجے بہت ہیں، صبر کے بھی بڑے سے بڑے کٹھن سے کٹھن مراحل آ سکتے ہیں۔ اب ان میں یوں سمجھیے کہ اگر کسی کو ایمان میں کچھ ترفع حاصل ہو گیا ہے، ایمان زیادہ نکھر گیا ہے، زیادہ چمک گیا ہے، اسی پیمانے سے، اسی تناسب سے عمل صالح کے اندر بھی نکھار، جوبن آنا چاہیے، اس کے اندر روشنی پیدا ہونی چاہیے، اور اسی درجے میں پھر تواصی بالحق کے اندر بھی انسان زیادہ کوشاں ہو، زیادہ محنت کرے اور پھر صبر کرے۔ یہ گویا کہ ایک توازن کے ساتھ ہو۔ اس سے بھی اوپر چلے گئے، فرض کیجئے ایمان جو ہے وہ اس درجے کو پہنچ گیا جیسے کہ ایک صحابی نے کہا تھا جب ان سے حضور نے پوچھا صبح فجر کے بعد، کیف اصبحت یا اخی، یا جو بھی الفاظ تھے، آج صبح کیسے ہوئی تمہیں؟ انہوں نے کہا اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، عرض کیا اے اللہ کے رسول میرا تو ایمان بالکل، میرا صبح جو مجھے ہوئی ہے وہ سچے ایمان کی صبح ہوئی ہے۔ یہ بڑا غیر معمولی جواب تھا۔ تو حضور نے پوچھا لکل شیء صفۃ فما صفۃ ایمانک، ہر شے کی کوئی صفت ہوتی ہے جس سے اس کو پہچانتے ہیں، تو تم جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ مومن حقا، ایک سچے حقیقی مومن کی صبح مجھے نصیب ہوئی ہے، تو تمہارے ایمان کی کیا صفات ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کأنی انظر الی الجنہ، حضور میری حالت تو یہ کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں، وکأنی انظر الی النار، اور میرے یقین کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے کہ میں اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ بھی کیفیت ہے، ایمان کا درجہ یہ بھی ہے۔ جب ایمان کا یہ درجہ ہو تو عمل بھی بہت بلند ہونا چاہیے، خدمت خلق اس کی زندگی میں بہت نمایاں ہونا چاہیے، اس کے اپنے کردار میں صرف فرائض نہیں، فرائض سے آگے مستحبات، حضور کے نقش قدم پر زیادہ سے زیادہ پیروی، آپ کا انداز ہر طور سے اختیار کرنے کی ہر ممکن کوشش، پھر اسی درجے میں پھر حق کے لیے تن من دھن لگا دینا، جان کی بازی کھیل جانا، یہ چیزیں ایک توازن کے ساتھ بڑھنی چاہیے۔ اگر عدم توازن ہو تو اس کو ہم کہیں گے اپنے میڈیکل ٹرمینالوجی میں دیر از سم پیتھولوجی سم ویئر، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، نارمل نہیں ہے معاملہ۔ اگر یہ عدم توازن ہے، مثلا ایک روایت جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا، ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، فلاں فلاں شہروں کو اس کے رہنے والوں سمیت تلپٹ کر دو، الٹ دو۔ قال فقال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا علیہ الصلوۃ والسلام، اے رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار ان بستیوں میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اب غور کیجئے، اس سے اونچا نیکی کا مقام ہو سکتا ہے؟ یہ گواہی دینے والا کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے، حضرت جبرائیل ہے، اور گواہی کہاں دے رہے ہیں؟ بارگاہ خداوندی میں، جہاں ابو جہل اور فرعون بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے، قال ثوابا، وہاں یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اس شخص کے ایمان اور عمل صالح کا کیا حال ہوگا جس کے بارے میں جبرائیل کی گواہی ہے کہ پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں کی۔
قال فقال، حضور نے فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس شخص پر پھر دوسروں پر. فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس شخص کے چہرے کا رنگ کبھی میری حمیت کی وجہ سے بدلا نہیں. یعنی یہ کہ یہ دیکھتا رہا برائیاں پھیل رہی ہیں، منکرات کا عروج ہے، جو معروف ہے وہ دبا ہوا ہے، شریعت کے جو ہے دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اللہ کے احکام جو ہے ان کو توڑا جا رہا، اور یہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. اس نے باطل کا مقابلہ نہیں کیا، اس نے حق کی حمیت میں کھڑے ہو کر اور لوگوں کو جو ہے حق کی دعوت نہیں دی، اور ان کی طرف سے کوئی جو ریزنمنٹ تھی اس کو برداشت نہیں کیا. یہ زیادہ بڑا مجرم ہے. اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو ان بستیوں کو، پہلے اس پر پھر دوسروں. یہ ہے عدم توازن. اس کی دوسری انتہا کیا ہوگی؟ فرض کیجئے ایک شخص ہے، وہ اقامت دین کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، تن من دھن صبح شام لگا ہوا ہے، یہ اونچا ترین مرحلہ ہے، یہ تواصی بالحق کی بلند ترین منزل ہے. لیکن دوسری طرف حال کیا ہے؟ ایمان بس صرف سرسری سا حاصل ہے، وہ یقین والے ایمان کی طرف کبھی دلچسپی نہیں ہوئی، توجہ ہی نہیں ہوئی. اور یہ کہ اعمال میں نماز بھی بڑی مشکل سے مارے بھاگے کو پڑھی جا رہی ہے. اگر یہ صورتحال ہے تو یہ عدم توازن کی برعکس کیفیت ہوگی. ان چاروں چیزوں میں توازن ہونا چاہیے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.